اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی 11ویں نشست میں کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حرم غریب کربلا علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے حرم مقدسہ کے تمام ابواب پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے حرم مطہر کے اندر موجود تمام ذریعہ مقدسہ پر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع کلام مقتل گاہ ہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام جس مقام پر اپنے رہوار مرتجع سے زمین پر تشریف لائے، اس جگہ پر شہید نہیں ہوئے، اور جس مقام پر حالت سجدہ میں شہید ہوئے وہاں پر دفن نہیں ہیں، اور جس مقام پر قبر امام حسین علیہ السلام ہے وہ مقام مقتل گاہ سے 17 قدم کے فاصلے پر ہے۔ امام مظلوم جب دوڑتے ہوئے رہوار کی زین سے زمین پر منہ کے بل تشریف لائے تو غریب الوطن امام کچھ وقت کے لیے نہ زین پر تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں کی لکڑیوں پر تھے۔ جیسے جیسے مظلوم امام کا وزن تیروں پر آتا، جسم کے تیر سینے سے کمر کی جانب نکلنے لگے۔ آخر فوج یزید ملعون میں مشاورت ہوئی، کیا رسول کے بیٹے حسین کی شہادت ہو گئی یا ابھی زندہ ہیں؟ مشاورت میں یہ بات طے پائی کہ کچھ گھڑ سوار لائے جائیں اور ان کا رخ خیام کی جانب کیا جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بہت غیرت مند ہیں، اگر زندہ ہوئے تو خیام کا رخ ضرور کریں گے۔ گھڑ سواروں کو خیام کی جانب بھیجنا تھا کہ امام کی غیرت کو جلال آیا، تو زخموں سے چور مظلوم کربلا نے خیام کا رخ کیا، تو لشکر یزید نے گھڑ سواروں کو واپس بلا لیا۔ جس جگہ پر آج مقام صاحب الزماں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یہ وہ مقام ہے جس جگہ پر مولا نے زین چھوڑی اور مولا نے اپنی مقتل گاہ کی طرف سفر شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا سر سجدہ میں رکھا کہ خیام سے شریکت الحسین بی بی نے ٹلہ زینویہ کی طرف چلنا شروع کیا، اور ٹلہ پر آ کر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کا سجدہ دیکھ پاؤں۔ ادھر حالت سجدہ میں امام علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اے زمین گہرائی میں چلی جا تاکہ میری بہن میرا سجدہ نہ دیکھ پائے۔ جب یہی صورتحال مولا عباس علیہ السلام کے لاشا نے دیکھی تو زمین کو حکم دیا کہ اے زمین گہرائی میں چلی جا، میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام سے میرا لاشا بلندی پر نہ آ جائے۔ اسی لیے مقام ٹلہ زینویہ مقتل گاہ سے بلند ہے اور قبر مولا عباس علیہ السلام مقتل گاہ سے گہرائی میں ہے۔ ناظرین، اس مقام پر حالت سجدہ میں امام علیہ السلام کے پاس کچھ ناصرین تشریف لائے، جن کا ذکر ہم اصحاب الیمین میں کریں گے۔ اسی مقام پر حالت سجدہ میں سنان بن انس ملعون نے امام علیہ السلام پر تلوار سے وار کیا کہ جناب حسن مصنع علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ علیہ السلام کہ جن کی حیات طیبہ 5 سال تھی، اپنے بازو امام حسین علیہ السلام پر رکھ دیے۔ اس شہزادے کے بازو قلم ہو گئے۔ بعض مورخین نے اس شہزادے کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کربلا سے 10 سال پہلے مدینہ میں ہوئی تھی، اور کربلا میں اس شہزادے کی حیات مبارکہ 5 برس تھی، تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اسی موضوع کو ہم اپنی اگلی نشست مقام قبر مظلوم کربلا علیہ السلام میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔